اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرائم نیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں اسرائیل، حماس، فلسطین کے پورے حالات کو لے کر۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری آج کی اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت پریشان ہے زمینی حملوں کو لے کر، کیونکہ زمینی حملوں میں حماس نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل زمینی حملے میں ہمارے ساتھ آتا ہے اور زمینی حملہ کرتا ہے تو پھر ہم فلسطین کے زمین کو اور اس ریگستان کو ہم اسرائیلیوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ تو ابھی سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ امریکی فوجی کمک آنے تک، یعنی امریکہ کی فوجی مدد آنے تک، یعنی اپنے ناجائز باپ امریکہ کی مدد آنے تک اسرائیل نے زمینی حملے کو مؤخر کر دیا ہے، ٹال دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اب یہ حملہ جو ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی صرف شہادت ہو رہی ہے اور فلسطینی ختم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فلسطینی تو یقیناً شہادت کے لیے بھی تیار ہیں اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے خون کے آخر قطرے تک وہ تیار ہیں۔ وہ اپنی زمین چھوڑ کر بھاگنے کو تیار نہیں، جیسے اسرائیلی فوجی بھاگ رہے ہیں، اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی شہری بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا سپر پاور آتنکوادی ان کے ساتھ ہے، ہتھیار بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے فلسطینی نہیں بھاگ رہے ہیں، لیکن اب جناب حماس اور اسرائیل جنگ اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی حکام، امریکہ کے اعلیٰ بڑے عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حماس اسرائیل جنگ پھیلی تو پھر خطے بھر میں امریکی فوجی اور امریکی شہری بھی خطرے میں ہوں گے۔ جی ہاں، کس نے کہا یہ بات؟ سمجھ لیجئے آپ، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، انہوں نے گزشتہ 2 دن پہلے کھل کر یہ بات کہی کہ اگر امریکہ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے درمیان جنگ میں پھیلاؤ کو خطے میں اپنے فوجیوں کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، یعنی امریکہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے ناجائز بچے کی مدد 70 سال سے کر رہے ہیں، اور ابھی اگر یہ جنگ بڑھ گئی، کیونکہ حماس نے 70 سال میں، فلسطین نے 70 سال میں پہلی مرتبہ اتنا کھل کر حملہ کیا اور مقابلہ شروع کر دیا ہے، تو اب امریکہ بھی پریشان ہو گیا ہے اپنے ناجائز بچے کو بچانے میں، اور امریکہ بھی اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ اگر حماس اسرائیل کی جنگ اگر اور پھیلتی ہے اور اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ امریکی فوجی اور امریکی شہری بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ہر جگہ ان پر حملے ہوں گے۔ اور دوسری جانب خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ امریکہ حماس سے امید رکھتا ہے کہ وہ مزید مغویان کو رہا کرے گا، یعنی جن لوگوں کو حماس نے کڈنیپ کر لیا ہے وہ حماس ان کو رہا کرے گا، ایسی امید رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں اب تک 1400 سے زیادہ اسرائیلی جہنم میں پہنچ چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، مردود مر چکے ہیں، جبکہ 20 اسرائیلیوں کو حماس نے پکڑ کر غزہ میں قید کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں اب تک 5000 کے قریب معصوم فلسطینیوں کو مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ 5000 کے قریب فلسطینی جنت کے حقدار بن چکے ہیں، لیکن فلسطین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ فلسطینی دیکھ رہے ہیں، غزہ والے دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، ہم کمزور ہے اور سامنے دنیا کا سپر پاور آتنکوادی امریکہ ناجائز باپ بن کر اسرائیل کا پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی غزہ اور فلسطین کے لوگ اپنی مسجد اقصی اور بیت المقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور اب امریکہ بھی سمجھ چکا ہے, اور اب امریکہ کے وزیر خارجہ کا اور وزیر دفاع کا, ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان آ گیا ہے کہ اگر اب یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر امریکی فوجی اور امریکی شہریوں کی جان بھی خطرے میں آ جائے گی, اور مشرق وسطی میں باقاعدہ ان پر حملہ ہوگا. اس لیے امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ نہ پھیلے. امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب تم نے آگ لگائی ہے تو پھر اس کا بھگتان تم کو خود کو بھی تو بھگتنا پڑے گا. جی ہاں, اور اب حال یہ ہے کہ اسرائیلی تو پریشان ہیں, اور اسرائیل اپنے ناجائز بات کی یعنی امریکہ کی فوجی کمک کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک کہ ابا فوجی کمک نہیں بھیجے گے یہ زمینی حملہ نہیں کر سکتے. اور زمینی حملوں کا حال یہ ہے کہ حماس نے کہہ دیا ہے کہ آ جاؤ بیٹا, زمین پر میدان میں آ جاؤ, بزدلوں کی طرح آسمان سے فضائی وار نہ کرو, معصوموں کو نہ مارو, ہاسپٹل اور مدرسوں اور مسجدوں اور بستیوں پر بم نہ برساؤ, آ جاؤ آمنے سامنے کی لڑائی ہو جائے. حماس نے کہہ دیا کہ اگر اسرائیل زمینی جنگ لڑتا ہے تو پھر فلسطین کی زمین کو ہم اسرائیل کے لیے قبرستان بنا دیں گے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ.